الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی راہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت، جسم کے اندر کی نعمتیں ہو یا جسم کے باہر کی نعمتیں، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا بہت بڑی نعمت ہے۔ نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ سب بڑی نعمتیں ہیں۔ نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نعمت نہیں دے سکتا۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت زندگی کا ملنا۔ زندگی ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور زندگی میں صحت کا ملنا اور بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت نہ ملی، سارا گھرانہ پریشان۔ گھر کے اندر بچہ یا بچی پیدا ہوئی، خوشی کا عالم، مگر بیماری کی حالت میں پیدا ہو جائے، سارا گھرانہ پریشان۔ ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا پیدا ہو کر ICU میں رکھ دیا گیا، سب پریشان۔ جوانی ملی مگر صحت نہیں ہے، سب پریشان۔ نکاح کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اب بیوی بیمار ہو جائے یا شوہر بیمار ہو جائے، نکاح کے لیے ہزاروں مرتبہ دعائیں کی گئی، نکاح کے بعد اب بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو سب پریشان۔ صحت بہت بڑی نعمت، آج صحت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔
علماء نے، اولیاء اللہ نے یہ کہا ہے، النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت کا احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ صحت کے زمانے میں صحت کا احساس نہیں، جب اللہ صحت چھین کر بیماری دیتا ہے تب صحت کا احساس ہوتا ہے۔ صحت کتنی بڑی دولت ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں ماں باپ کا احساس نہیں ہوتا، جب ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، تب معلوم ہوتا ہے ماں کیا نعمت، باپ کیا دولت۔ جب تک زندہ رہتے ہیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ مال کا ملنا بہت بڑی نعمت، دولت کا ملنا بہت بڑی نعمت، احساس نہیں ہوتا جب اللہ مال چھین لیتا ہے، گھر دے کر گھر چھین لیتا ہے، زمینوں کا مالک بنا کر زمینوں کو چھین لیتا ہے، دکانوں کا مالک بنایا پھر اللہ دکان چھین لیتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ مال، گھر، دکان، جائیداد کتنی بڑی نعمتیں۔ کوئی بھی نعمت ہو جب تک وہ نعمت باقی رہتی ہے احساس نہیں ہوتا، جب اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ النعمت اذا فقدت عرفت، تو علماء نے بیان فرمایا جب اللہ نعمت چھین لیتا ہے تب اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح صحت کی نعمت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ جب یہ صحت ختم ہو جائے، بیماری پیدا ہو جائے، تب معلوم ہوگا صحت کتنی بڑی نعمت، صحت کتنی بڑی دولت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو اللہ کا بندہ یا بندی صبح اس حال میں کیے جب نیند سے بیدار ہوئے، صبح سویرے نیند سے بیدار ہوئے، تین چیزوں کو پا لیے، تین نعمتیں باقی رہ گئی۔ آمیناً فی سربہ، پہلی نعمت جب صبح ہوئی اپنے گھر کے اندر امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ میری بات توجہ سے سنیں، اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اہم ترین باتیں بیان فرمائی۔ صبح ہوئی تو دیکھا میرے گھر کے اندر امن ہے، آمیناً فی سربہ، میرے گھر کے اندر اطمینان ہے، چین ہے، راحت ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، گھر کے اندر امن، اطمینان، کتنی بڑی نعمت۔
اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی صبح سویرے اپنے گھر کے اندر دیکھے امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، نیند سے اٹھتے ہی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی، اولاد ماں باپ کے درمیان جھگڑا، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف، بہن بھائی کے درمیان لڑائی، صبح ہوئی تو دیکھا گھر میں امن نہیں، سکون نہیں، جھگڑے، ٹینشن، پریشانیاں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب کوئی بندہ یا بندی صبح کی اس حال میں کہ گھر کے اندر امن ہے، گھر کے اندر اطمینان ہے، اور دوسری بات بیان فرمائی معافن فی جسدہ، صبح کی نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا میرے جسم کے اندر، میرے بدن کے اندر صحت ہے، قوت ہے، توانائی ہے، کتنی بڑی نعمت، میری آنکھ میں صحت ہے، ہاتھوں میں صحت ہے، پیروں میں صحت ہے، جسم کا ذرہ ذرہ صحیح سلامت ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں، رات میں صحت کی حالت میں سو گئے، جب صبح ہوئی ہاتھ گرا ہوا، پیر گرا ہوا، کیا ہوا؟ لقوہ مار دیا گیا۔ صبح ہوئی آنکھوں میں درد پیدا ہو گیا، صبح ہوئی بیماری کی حالت میں، صبح کی پریشانیوں کے عالم میں کہ جسم کے اندر صحت کا نام و نشان نہیں، یا یہ کہ رات میں صحت کے ساتھ سو گیا، صبح ہوئی دیکھا گیا یہ تو انتقال کر چکا ہے، یہ تو مر گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صبح کی تو دیکھا معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں، اپنے بدن میں صحت ہے، قوت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ جب صبح کی تو دیکھا میرے گھر کے اندر امن بھی ہے، صبح کی تو دیکھا میرے جسم کے اندر، میرے بدن کے اندر صحت بھی ہے، قوت بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اندہ قوت یومہ، جب صبح کی تو دیکھا آج کے دن بھر کا گزارے کے لیے میرے گھر کے اندر کھانے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، اور میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے گھر کے اندر آج ہم کتنا کھا سکتے ہیں، کتنا پی سکتے ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، روزی کا انتظام آج کے دن کے لیے میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ تین باتیں بیان فرمائی، صبح کی تو دیکھا گھر کے اندر امن ہے، صبح کی تو دیکھا جسم کے اندر صحت ہے، صبح کی تو دیکھا آج کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے۔ یہ تین نعمتیں جن کو مل گئی، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا مل گئی۔ ایسے بندوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے ساری دنیا کی دولت مل گئی۔ اگر کسی کے گھر میں امن نہ ہو، صحت نہ ہو، روزی کا انتظام نہ ہو، پوچھو ان کا دن، ان کی رات کیسے گزرتے ہیں۔ ان نعمتوں کا ملنا بہت بڑی نعمت، خاص کر صحت کا مل جانا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا میرا ہاتھ صحیح سلامت، میرے پیر صحیح سلامت،
میرے کان صحیح سلامت، میری آنکھ صحیح سلامت، میری زبان صحیح سلامت، میرے گردے صحیح سلامت، میرے جسم کا ذرہ ذرہ صحیح سلامت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا گویا کہ پوری دنیا مل گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ یہ روایت ہے بخاری میں۔ اس حدیث کو آپ یوں سمجھیں، صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں تہجد کی پابندی کرنے والا، اشراق کی پابندی کرنے والا، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنے والا، نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا، خیر کے کاموں میں زندگی گزارنے والا، نفل صدقہ خیرات روزانہ رات بھر کرنے والا، صحیح زندگی گزارنے والا اب بیمار ہو گیا۔ صحت کا زمانہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو منوانے میں، خیر کے کاموں میں زندگی گزار رہا تھا، بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار اب تہجد نہیں پڑھ سکتا، اب اشراق پڑھنے کی طاقت نہیں، قرآن کی تلاوت کی طاقت نہ رہی، مجبور ہو گیا۔ اب نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی طاقت نہیں، کیوں؟ بیمار ہو گیا۔ ہاں، فرض نمازیں بیماری کی حالت میں پڑھ رہا ہے، بیٹھنے کی حالت میں پڑھ رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ صحت کے زمانے میں تہجد کا اہتمام کیا تھا، اب میرا بندہ میری بندی بیمار ہو گئے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھنے کے باوجود اللہ ان بیماروں کو تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ بیمار ہو گئے، اشراق نہیں پڑھ سکتے، اللہ صحت کے زمانے میں یہ اشراق کا اہتمام کرنے والا بیمار ہونے کی وجہ سے اب اشراق نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ اس بیماری کی حالت میں اسے اشراق کا ثواب دے رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت صحت کے زمانے میں ایک پارہ، دو پارہ تلاوت کر رہا تھا، بندہ یا بندی بیمار ہو گئے، اب تلاوت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اپنی بندی کو جب بیماری آ جاتی ہے تلاوت نہیں کر سکتے، نہ کرنے کے باوجود قرآن کی تلاوت کا ثواب ان کو دے رہا ہے۔ یا یہ کہ کوئی اپنے شہر میں رہتا ہے، اپنے گاؤں میں رہتا ہے، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تہجد کا اہتمام اور ذکر درود کا اہتمام کر رہا تھا، یہ بندہ اور بندی سفر میں نکل گئے کمانے کے لیے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے سفر میں چلے گئے، سفر میں جانے کی وجہ سے یہ تہجد نہیں پڑھ سک رہا ہے، اشراق کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، تلاوت کرنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، درود پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ سفر میں جانے کی وجہ سے، یہ بندہ اور بندی سفر میں چلے جانے کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، تہجد کا ثواب ان کو دے رہا ہے، اشراق نہیں پڑھ رہے ہیں، اشراق کا ثواب دے رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تلاوت کا ثواب دے رہا ہے۔ کیوں؟
یہ صحت کے زمانے میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں رہ کر یہ نیک اعمال کیا کرتے تھے، خیر کے کام کیا کرتے تھے۔ جب بندہ یا بندی بیمار ہو گئے یا ایک سفر میں چلے گئے، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ صحت کے زمانے میں بندہ اور بندی جو اعمال کیا کرتے تھے، بیماری کے زمانے میں یا سفر کے زمانے میں جو اعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان اعمال کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے، جب اللہ اپنے بندے اور بندی کو بیماری میں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ وہ بندہ اور بندی اعمال کی پابندی میں، خیر کے کاموں میں زندگی گزارا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ اب آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے، اللہ نیک اعمال لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے، میرے فرشتے، یہ میرا بندہ، یہ میری بندی آزمائش میں، بیماریوں میں مبتلا ہونے سے پہلے نیک اعمال کیا کرتے تھے، خیر کے کام کیا کرتے تھے، اب یہ میرا بندہ اور بندی بیمار ہو گئے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ فرشتے کو کہتا ہے، بیماری کے زمانے میں نیک اعمال نہ کرنے کے باوجود ان نیک اعمال کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ یہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تلاوت کا ثواب لکھو۔ تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، تہجد کا ثواب لکھو۔ خیر کے کام نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ بیمار ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے، وہ خیر کے اعمال، وہ خیر کا اجر و ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ میرے بھائیوں، اللہ صحت دیا ہے، قوت دیا ہے، اس زمانے میں نیک اعمال کر لو، خیر کے کام کر لو۔ کل کے دن اگر بیمار ہو گئے، اعمال نہ کریں گے، تب بھی اللہ ان نیک اعمال کا اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ بیماری کے زمانے میں کم سے کم فرضوں کا اہتمام، واجبات کا اہتمام۔ بیماری کے زمانے میں سنتوں کا اہتمام نہ ہو سکا، نوافل کا اہتمام نہ ہو سکا، مستحبات کا اہتمام نہ ہو سکا، واللہ یہ اعمال کرے بغیر بھی ان کو اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ تو صحت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، صحت کو غنیمت جانو۔ صحت کو غنیمت جان کر نیک اعمال میں، خیر کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو منوانے میں، آخرت کو حاصل کرنے میں، جنت کو پانے میں، جہنم سے بچنے میں اپنی صحت کو خرچ کرو۔ مجھے آج کی جمعہ میں دو اور باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ اپنے ہر بندے کو، اللہ اپنی ہر بندی کو دو نعمتیں ضرور دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ وہ دو نعمتوں سے غافل ہیں۔ وہ دو نعمتوں کا احساس میرے بندوں میں نہیں، میری بندیوں میں نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کا احساس کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر بیان فرمایا، الصحت، صحت کی نعمت اللہ دیتا ہے،
لیکن لوگوں کے دلوں میں صحت کا احساس نہیں۔ وہ دوسری نعمت کیا ہے، وہ دوسری دولت کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا، اس لیے کہ آج کی جمعہ میں دو باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا دیا؟ اسلام دیا، دین دیا، شریعت کو دیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ میرے بندے، میری بندیاں کامیاب ہو جائیں۔ دین نازل کرنے والا، شریعت کو نازل کرنے والا، قرآن کو نازل کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام نازل کرنے والا وہ رب العالمین ہے۔ اس قرآن کے اندر لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ٹوٹ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ قرآن کمزوریوں سے پاک ہے، قرآن عیبوں سے پاک ہے، قرآن ہر طرح کی گندگیوں سے اور ناپاکیوں سے پاک و صاف ہے۔ اللہ کا قرآن پاک ہے، قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کی سورتوں کی حفاظت کرنے والا، قرآن کے پاروں کی حفاظت کرنے والا، قرآن کے ترجمے کی حفاظت کرنے والا، قرآن کی تفسیر کی حفاظت کرنے والا، قرآن کے لفظوں کی، قرآن کی حرکتوں کی، قرآن کے اندر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ان کی حفاظت کرنے والا۔ قرآن کے اندر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا، قرآن کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے اللہ۔ ایک زمانے میں تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، ایک زمانے میں اللہ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، ایک زمانے میں انجیل اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو بھی نازل کرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لیا۔ تورات کی میں حفاظت کروں گا، ایسا نہیں، انجیل کی میں حفاظت کروں گا، ایسا نہیں، اور زبور کی میں حفاظت کروں گا، اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا، بلکہ اللہ آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا اور نبیوں کے حوالے کر دیا، اس زمانے کے علماء کے حوالے کر دیا۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، تورات کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری، زبور کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری، انجیل کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری، نبیوں کی ذمہ داری اس زمانے کے علماء احبار کی ذمہ داری تھی۔ مگر اللہ کی قدرت پر قربان جائیے، جب اللہ نے قرآن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے محمد قرآن کی حفاظت تم کرو، صحابہ تم قرآن کی حفاظت کرو، اور یہ امت کے علماء تم قرآن کی حفاظت کرو۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ صحابہ کے حوالے نہیں کیا، علماء کے حوالے نہیں کیا، اور فقہاء کے حوالے نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں نے نازل کیا، قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ تب تک
اللہ کریں گے قیامت کی صبح تک اللہ اپنے قرآن کی، اپنے دین کی، اپنی شریعت کی حفاظت کریں گے۔ جب قرآن میرے اور آپ کے نبی پر نازل ہو رہا تھا، اسی زمانے میں مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے میرے اور آپ کے نبی سے کہا، قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ یونس اللہ بیان فرماتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ یہ کافر آئے، یہ مشرک آئے اور کہنے لگے، محمد ہماری گزارش یہ ہے، ہمارا کہنا یہ ہے، آپ یہ قرآن کو بدل دیجئے، یہ قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیے، یہ قرآن کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیے، یا یہ کہ یہ قرآن کے اندر ترمیم کر دیجئے، کچھ رد و بدل کر دیجئے، آگے پیچھے کر دیجئے۔ مکے کے کافروں نے مطالبہ کیا، مکے کے مشرکوں نے مطالبہ کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی۔ اس طرح کی آیت ہے، اللہ نے بیان فرمایا، میرے محبوب آپ فرمائیے، آپ کہیے، قرآن کے اندر رد و بدل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ قرآن میں ترمیم کر دینا، شریعت میں ترمیم کر دینا، اسلام میں کوئی ترمیم کر دینا، رد و بدل کر دینا، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اگر میں رتی برابر کچھ رد و بدل کروں گا، میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ ایک بہت بڑا دن آنے والا، اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، میرے محبوب آپ کہیے، قرآن کے اندر رد و بدل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں، شریعت میں رد و بدل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں، اسلام کے اندر کوئی رد و بدل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ جب اللہ کے نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن کے اندر کچھ رد و بدل کر دے، ترمیم کر دے، ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر وہ طاقت کہاں ہے، ہمارے اندر وہ ہمت کہاں ہے تو شریعت کے اندر رد و بدل کر دے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں کافروں نے، مشرکوں نے مطالبہ کیا، شریعت پر حملہ کیا، آپ کی نبوت پر حملہ کیا، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، آپ کا جسم مبارک آپ کے کمرے میں رکھا گیا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، آپ کا انتقال ہوا، ابھی تدفین نہیں ہوئی، آپ کا جسم مبارک آپ کے کمرے کے اندر رکھا گیا ہے۔ فتنے پیدا ہو گئے، کافر ہونے والے کافر ہو گئے، مرتد ہونے والے مرتد ہو گئے، آپ کی تدفین کر دی گئی، زکات کا انکار کرنے والے زکات کا انکار کر دیا، ہم زکات ادا نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6ویں پارے میں کتاب الزکات کے اندر یہ روایت نقل فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، عرب لوگ مرتد ہو گئے اور بعض لوگوں نے زکات دینے کا انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کا، جہاد کا اعلان فرمایا، جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے تمہارے خلاف میں جہاد کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،
اے ابو بکر، آپ کیسے لڑیں گے؟ آپ کیسے جہاد کریں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب کوئی بندہ یا بندی لا الہ الا اللہ کہہ دے، ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان کے خلاف آپ جہاد کیسے کریں گے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، جو بندہ یا بندی من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکات کے درمیان فرق کریں گے، نماز تو ادا کرنے والے مگر زکات کا انکار کر دے، وہ کلمہ پڑھنے والے اگر زکات کا انکار کر دے تو فرمایا میں ضرور جہاد کروں گا۔ نماز پڑھنا یہ تمہاری جان کا حق ہے، زکات دینا یہ مال کا حق ہے۔ اگر یہ انکار کر دے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر زکات کے اندر بکری کا بچہ دیا کرتے تھے، اگر میرے زمانے میں وہ بکری کا بچہ دینے سے انکار کرتے تب بھی میں جہاد کروں گا۔ گویا شریعت کے اندر ایک عمل کا یہ انکار کرنے والے، زکات دینا شریعت کا حکم، زکات دینا اسلام کا حکم، زکات دینا قرآن کا حکم، اگر ایک عمل کا انکار کرے تو فرمایا میں ضرور جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہنے لگے اللہ ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے کہ اس وقت ان لوگوں سے جہاد کرنا صحیح ہے۔ آخر میں عمر نے کہا فعرفت انہ الحق، میں نے پہچان لیا حق کیا ہے۔ یہ زکات کے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا ہی حق ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شریعت پر حملہ، زکات نہ دینا گویا شریعت پر حملہ، زکات نہ دینا اسلام پر حملہ۔ حضرت ابو بکر برداشت نہیں کر سکے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چلتے چلتے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں خلیفہ تھا معتصم، وہ کہنے لگا قرآن اللہ کی مخلوق، جیسے آسمان زمین چاند سورج، یہ پہاڑ دریا، یہ جنات انسان، یہ کیڑے مکوڑے، سب اللہ کی مخلوق آج ہیں کل فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن مخلوق آج زندہ ہے کل تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلنے لگا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا قرآن کو مخلوق کہنا یہ شریعت پر حملہ ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے۔ قرآن کو مخلوق کہنا یہ قرآن پر حملہ ہے۔ برداشت نہ کر سکے، کھلم کھلا لوگوں میں کہنے لگے قرآن یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام، جیسے اللہ ہمیشہ رہنے والا، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن یہ بھی ہمیشہ رہنے والا۔ اس کی وجہ سے 2 سال 20 و 8 مہینے مسلسل جیل میں زندگی گزاری۔ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام۔ اس کی وجہ سے اس زمانے کا ظالم خلیفہ 1000 کوڑے ان کے جسم پر برسائے گئے، برداشت کر لیا، مگر کہنے لگے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ زمانہ چلتے رہا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، مگر لوگوں کا عقیدہ صحیح رکھا، لوگوں میں کہتے رہے لوگوں قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق مت مانو۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ گزرا،
اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جاؤ پڑھو تاریخ و دعوت و عزیمت دل نمبر 4 کے اندر علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سینکڑوں صفحات اس سلسلے میں لکھ چکے ہیں۔ اکبر بادشاہ ہندوستان میں بادشاہ بنا، کیا ہوا؟ شراب کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا، جسم فروشی، عورتیں اپنا جسم کا بزنس کرنا حلال کر دیا، سینکڑوں حرام چیزیں اکبر بادشاہ حرام کر دیا، یہاں تک کہ گائے کا گوشت کھانا حلال۔ اکبر بادشاہ کہنے لگا گائے کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر حملہ، میرے اور آپ کے نبی پر نبوت پر حملہ، میرے اور آپ کے نبی کی نبوت پر حملہ، قرآن پر حملہ، اسلام کو بدل کے رکھ دیا، شریعت کو بدل کے رکھ دیا۔ اس زمانے میں اسلام کی حفاظت کرنے والے، شریعت کی حفاظت کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے چاہیے سرہند کے اندر سیدنا امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جن کے قبر مبارک ہے، اللہ ان سے کام لیا، ان کی محنتوں، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ ہندوستان کے اندر شریعت کو باقی رکھا، اسلام کو باقی رکھا، لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائی، اللہ قرآن کو نازل کیا۔ حفاظت کرنے والا اللہ، ذریعہ اللہ اپنے بندوں کو بناتا ہے، ذریعہ اللہ اپنی بندیوں کو بنا لیتا ہے۔ تم حفاظت کرو، تم حفاظت کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں شریعت پر حملہ کیا جا رہا ہے، شریعت کے احکامات پر حملہ کیا جا رہا ہے، نکاح کے مسائل پر حملہ، طلاق کے مسائل پر حملہ، حجاب کے مسئلے پر حملہ، اور کیا کیا نان و نفقہ کے مسائل پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ شریعت کے مسائل پر حملہ آج کے زمانے میں بھی کیا جا رہا ہے۔ شریعت کی حفاظت کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا اللہ اپنے ذمہ لیا ہے، ذریعہ اور سبب اپنے بندوں کو بنا لیتے ہیں۔ کتنے بڑے خوش نصیب بندے ہیں جن کی جان، جن کا مال اپنا اپنے اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ نمازوں کا اہتمام کرنے والا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، مثال کے طور پر حدیثوں میں 1000 حدیثیں، مثال کہہ رہا ہوں میں، نمازوں کے تعلق سے 1000 حدیثیں۔ جب بندہ یا بندی نماز پڑھتے ہیں گویا کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے 1000 حدیثوں کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ بزنس کرنے والے سچائی، امانت داری، شریعت کے مطابق بزنس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 500 احادیث کے اندر، مثال کہہ رہا ہوں غلط مت سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ حدیثیں ہیں، مثال سمجھ میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 500 حدیثیں، جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے بزنس کرنے کے مسائل کو بیان کیا۔ جب بندہ شریعت کے مطابق بزنس کرتا ہے گویا کہ وہ 500 حدیثوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب کوئی عالم بیان کرتا ہے وہ اپنے بیان کے ذریعے سے شریعت کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے اس عمل کے ذریعے سے گویا شریعت کے ایک حصے کی حفاظت کر رہا ہے۔ نکاح صحیح طریقے سے کرتا ہے، نکاح کے تعلق سے جتنے احادیث ہیں گویا اپنے عمل کے ذریعے سے ان حدیثوں کی وہ حفاظت کر رہا ہے۔
عمل کرنے والا، شریعت کی حفاظت کرنے والا، بیان کرنے والا گویا وہ شریعت کی حفاظت کرنے والا، محنت کرنے والا اپنی محنت کے ذریعے سے گویا کہ وہ شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کس لائن سے ہو سکتا ہے؟ محنت کے لائن سے، عمل کے لائن سے، بیان کے لائن سے، یا یہ کہ کتابیں لکھنے کے لائن کے ذریعے سے اس ذریعے سے بھی محنت کر سکتے ہیں۔ ضرور عمل کریں، شریعت کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کریں۔ آج دیکھتے ہیں پورے ہندوستان میں ہلچل ہے۔ تحفظ شریعت صرف بیان کر دینا کافی نہیں، میرے بھائیوں، عمل کے میدان میں آؤ، بیان کے میدان میں آؤ، محنت کے میدان میں آؤ، اور کتابیں لکھنے کے میدان میں آؤ۔ ہر میدان میں آ کر شریعت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ جب دشمن حملہ کرتا ہے، بیان کے ذریعے سے جواب دو، عمل کے ذریعے سے جواب دو، محنت کے ذریعے سے جواب دو، اور چل پھر کے محنت کرنے کے ذریعے سے جواب دو۔ اس لائن سے بھی ہو سکتا ہے، اس لائن سے حفاظت کرنا اور اس کا جواب دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تحفظ شریعت وقت ہو رہا ہے، ہو چکا ہے۔ تحفظ اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کرنا، 2.5-3 مہینے پہلے میں نے مستقل 2 جمعہ بیان کر دیا کہ ہندوستان کے اندر اوقاف کی زمینوں پر حملہ کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے یہ کیا کیا پلان ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اوقاف کے زمینوں کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا، ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو کسی کا مال چھین کر لے، قبضہ کر لے، حملہ کر کے چھین لے، آپ نے بیان فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک قبضہ کرنے والے غیر ہیں، قبضہ کرنے والے غیر ہیں، قبضہ کرنے والے برادران وطن ہیں۔ آج اوقاف کی زمینوں کی پر حملہ کرنے والے، قبضہ کرنے والے اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں۔ مسجدوں کے دکانوں پر، مسجدوں کے گھروں پر، مدرسوں کے دکانوں پر، گھروں پر، اوقاف کے دکانوں پر، زمینوں پر قبضہ کرنے والے اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ۔ سب سے پہلے تم لوگ مدرسوں کے دکان مدرسوں کے حوالے کرو، اوقاف کے دکان اوقاف کے حوالے کرو، مسجدوں کے گھر مسجدوں کے حوالے کرو، مسجدوں کے گھروں کا کرایہ، مسجدوں کے دکانوں کا کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہو تحفظ اوقاف کی ہم حفاظت کریں گے۔ عمل کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنا جو قبضہ کیے ہیں نا وہ ان کے حوالے کرو، دنیا والوں کو دکھاؤ ہم قبضہ کرنے والے نہیں، ہم ظالم نہیں، ہم ڈاکو نہیں، ہم چور نہیں، ہم اچکتے نہیں۔ سب سے پہلے اپنا دامن پاک کرو، اپنا لباس پاک کرو، اپنی زندگی پاک کرو، حرام کے لقمے استعمال نہ کرو، جن کا جو حق فوراً ان کا حق ان کو ادا کرو۔ میں خود اوقاف کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، پہلے میرا عمل کیا ہے میرے بھائیوں؟ توبہ کرو۔ کولار کے اندر بھی کتنے دکان، کتنے گھر اوقاف کے، مسجدوں کے، درگاہوں کے، آج کلمہ پڑھنے والا قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ سب سے پہلے تم ان کے حوالے کرو، توبہ کرو، زندگیوں کو پاک رکھو۔ 24 تاریخ بروز اتوار بنگلور شہر کے اندر عیدگاہ قدوس صاحب، وہاں جائیے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا ایک ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے۔ تحفظ شریعت کے عنوان پر
تحفظ اوقاف کے عنوان پر آپ کو بھی جانا چاہیے، ہم کو بھی جانا چاہیے، ضرور جائیں۔ شریعت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری، اوقاف کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ سب سے پہلے شریعت کے احکامات میں اپنی زندگی پر لاگو کروں، میں نماز زندہ کروں، میں تلاوت زندہ کروں، میں سچائی زندہ کروں، میں شریعت پر چلنے والا سب سے پہلے میں بن جاؤں اور دوسروں کو دعوت دینے والا بن جاؤں۔ شریعت کی حفاظت نماز زندگی میں نہیں، سچائی زندگی میں نہیں، امانت داری زندگی میں نہیں، کاروبار میں دھوکہ بازی، اور میں کہہ رہا ہوں شریعت کی حفاظت نہیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے شریعت اپنی زندگی پر لاگو کرو، شریعت کے احکامات اپنی زندگی پر لاگو کرو، شریعت کے احکامات اپنے گھر کے اندر زندہ کرو۔ اسی طرح اوقاف کی زمینیں اوقاف کے حوالے کرو، مسجدوں کے دکان، مدرسوں کے دکان، درگاہوں کے گھر دکان ان کے حوالے کرو، پھر کہو اوقاف کی حفاظت کرو۔ تمہاری زبان میں اثر ہوگا، تمہاری زبان میں تاثیر ہوگی، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آسان ہوگا، دشمنوں کو جواب دینے کے لیے آسان ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے میں عمل کروں، شریعت پر میں چلوں، اوقاف کی میں حفاظت کروں اور دوسرے لوگوں کو دعوت دینے والا بن جاؤں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شریعت کی حفاظت فرمائے، اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔